اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ یہ زندگی میں تو چلیں یہ ہے، لیکن کیا سرکار جب پردہ فرما گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، تو کیا پھر بھی ایسا ہے کہ سرکار سفارش کریں گے؟ اگر کریں گے تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بعد وفات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصرف فرما سکتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے یہ عقیدہ رکھنا؟ دیکھیں بالکل یہ عقیدہ رکھنا درست ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ کلام ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بخاری کی آپ حدیث اٹھا کے پڑھ لیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جایا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ اور دوسری حدیث میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بخاری کی روایت ہے، دوسری جو اور جگہ بھی روایات ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ مردہ تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے، یعنی تمہیں سنائی نہیں دیتا لیکن وہ باقاعدہ سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اب دیکھیے السلام علیکم کہنا یہ ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ تم پہ سلامتی نازل فرمائے، اور جو مردہ عام مردہ قبر میں ہے وہ جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام شخص بھی دنیا سے پردہ فرما جائے، اس کی روح اور جسم کا تعلق آپس میں منقطع ہو جائے، تب بھی وہ زندوں کے لیے دعا کرنے پر اللہ کی عطا سے قدرت رکھتا ہے، اور یہ صحیح حدیث، صحیح ترین حدیثوں سے ثابت ہوا۔ اب لے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کئی طرق سے روایت کیا ہے۔ الحاوی الفتاوی آپ اٹھا کے پڑھو، اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کی حیات طیبہ میں ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ سوال الہام فرمانا اور اس کو زبان سے نکلوانا، آپ تھوڑی سی حکمت الہی پر غور کریں۔ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک علم فراہم کرنا مقصود تھا، ان کو ایک عقیدہ فراہم کرنا مقصود تھا، تبھی صحابہ کرام کے قلب میں یہ بات ڈالی گئی اور وہ زبان پر ان کو اظہار کی قدرت، قوت اور ہمت بھی دے دی گئی، ورنہ صحابہ کرام بہت زیادہ سرکار کے سامنے ریزرو رہا کرتے تھے کہ ہماری بات زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ ہمارے بارے میں آسمان سے حکم نازل ہو جائے۔ اس کے جواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد وفات بھی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ میں واضح طور پہ حدیث پاک موجود ہے۔ بعض ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں جی یہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف، چلے مان لیا ضعیف حدیث ہے۔ دیکھیں موضوع حدیث میں اور ضعیف میں فرق ہے۔ موضوع مینز جھوٹی، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے راویوں میں سے کوئی راوی کسی وصف میں کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، اس کی عدالت کمزور ہے، لیکن ضعیف حدیث جھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، ان کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ بتائیے اس حدیث کو ضعیف اللہ نے فرمایا یا رسول نے؟ تو جواب میں کہیں گے نہ اللہ نے رسول نے، پھر کس نے کہا؟ وہ کہیں گے علماء حدیث نے، جو حدیث کا علم رکھتے تھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، چلے مان لیا۔ تو جب ان علماء کی آپ یہ بات قبول کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، انہی علماء کی یہ بات کیوں نہیں قبول کر لیتے کہ انہوں نے کہا کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہوگی، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف کہہ کر لوگوں کو حدیثوں سے دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کے مضامین کو بیکار ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہی سوال دائرہ ادب میں رہ کر کیا جائے کہ جس حدیث کو آپ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ علماء کے کہنے سے کہہ رہے ہوں گے، تو علماء کی ایک بات قبول کر لی جائے، اور یہ بات کیوں چھوڑ دی جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے، یعنی ضعیف حدیث سے کوئی فضیلت ثابت کرنی ہو تو باقاعدہ ضعیف حدیث اس بات کا ایک مطلب اس کو بطور دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں، اور وہ اس کا ایک درجہ رکھتی ہے کہ اس سے آپ فضائل ثابت کر سکیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر انور میں حیات ہیں، لیکن ان کی حیات کا شعور ہمیں اس طرح حاصل نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ وہ ایک عجیب و غریبی حیات ہے، جیسے کہ شہیدوں کے بارے میں نص قطعی قرآن کی کہہ رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں۔ تو پھر نبیوں کو کی زندگی تو ان سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے
گرد لب ہے نبی نبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی حیات طیبہ میں ہم لوگوں کے لیے یعنی اپنے اصحاب کے لیے دعائے بخشش و مغفرت فرمایا کرتے تھے، آج بھی اگر کوئی امتی ان کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے حکم الہی کی تکمیل کی نیت سے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش فرماتے ہیں۔ اسی آیت کے تحت اگر تفسیر ابن کثیر اٹھا کر پڑھ لیجئے، علامہ ابن کثیر نے اس کے تحت ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، سرکار کی وفات کے بعد وہ روزہ انور پر حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اعرابی تشریف لائے اور انہوں نے اپنے آپ کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا اور رو رو کے اسی آیت کو پڑھنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے اور میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس طرح وہ استغاثہ کرتے رہے اور پھر چلے گئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھ پہ غنودگی طاری ہوئی اور خواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جا کے بشارت دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کابرین نے واقعات باقاعدہ لکھے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر بہت ہی مسلمہ تفسیر ہے جس کو غالباً ہر مکتب فکر قبول کرتا ہے، تو اس میں یہ واقعات درج کرنا علامہ ابن کثیر کا ثابت کرتا ہے کہ آپ کا ذہن بھی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں بعطائے الہی، اللہ کے کرم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے دنیا میں اس طرح تصرف کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو آج بھی اگر سرکار کی بارگاہ میں کوئی التجا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس حکم الہی کے تحت جائز ہے۔